غلط وسوسوں کا آنا یہ تو اللہ نے شیطان کو طاقت دی ہے، یہ تو آئیں گے ہی آئیں گے۔ وسوسے تو آتے رہتے ہیں لیکن ان پر عمل کرنا صرف آپ کے اختیار میں ہے۔ لیکن ان کو کم کیا جا سکتا ہے۔ کیسے کم کیا جا سکتا ہے کہ اگر آپ کی پوری زندگی ہے اور آپ کا رجحان صرف اللہ کی طرف ہو چکا ہے، آپ بہت زیادہ محنت کر رہے ہیں، یعنی دین کے لیے محنت کر رہے ہیں، تو پھر شیطان کو بہت کم موقع ملے گا کہ وہ غلط وسوسے آپ کے دل میں ڈالے۔ اور اگر آپ صرف دنیا داری میں لگے ہوئے ہیں، آپ نے صرف اس چیز پر زور دیا ہوا ہے کہ صرف نماز پڑھنی ہے اور روزہ رکھنا ہے، باقی ساری سوچیں، ساری غور و فکر آپ نے دنیا کے لیے ہی کرتے ہیں، یعنی دنیا کے لیے ہی رکھی ہوئی ہے، تو پھر آپ کو تو نماز میں بھی وسوسے آئیں گے، نماز میں بھی شیطان آپ کا پیچھا بالکل نہیں چھوڑے گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے صحابہ نے کہا، یا رسول اللہ، ہمیں اس قسم کے وسوسے آتے ہیں کہ ہم زبان پر لانے سے بہتر یہ سمجھتے ہیں کہ ہمیں زندہ جلا دیا جائے، یعنی انہیں بھی اس قسم کے وسوسے آتے تھے، غلط وسوسے۔ تو آپ نے فرمایا، کیا واقعی تمہیں ایسا ہوتا ہے کہ تمہیں وسوسے آتے ہیں اور تمہیں اتنا زیادہ صدمہ ہوتا ہے؟ تو صحابہ نے کہا، جی ہاں۔ تو آپ نے فرمایا، یہ عین ایمان ہے، یعنی کہ یہی تو ایمان ہے کہ شیطان نے آپ کے دل میں ڈالا ہے، لیکن آپ نے اس پر اتنا ری ایکٹ کیا ہے، اتنا رد عمل کیا ہے اس کے خلاف کہ آپ یہ سمجھتے ہیں کہ اس کو میں اپنی زبان پر لانے سے بہتر یہ سمجھتا ہوں کہ میں زندہ مر جاؤں یا زندہ جلا دیا جاؤں۔ یہی تو ایمان ہے، پھر یہی تو ایمان کا حصہ ہے۔ آپ کو ایسے وسوسہ پر دکھ ہو، نہ رنج ہو، دکھ ہو، تکلیف ہو، رد عمل ہوا ہو، تو یہی اس بات کی نشانی ہے کہ آپ کے اندر ایمان ہے۔ اگر آپ کے دل میں اللہ کے بارے میں، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں یا دین کے بارے میں غلط وسوسے آتے ہیں نا، تو آپ ان پر پریشان ہیں، تو یہی تو ایمان ہے۔ اس بات کی نشانی ہے کہ آپ ایمان پر ہیں، آپ کا ایمان اللہ پر ہے، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ہے، دین پر ہے۔ جب آپ کو شیطان تنگ کرتا ہے نا، کیونکہ آپ کو محبت ہے اللہ سے، اس کے رسول سے، اس کے دین سے، تو آپ اس پر توجہ نہ دیا کریں اور اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھا کریں جب آپ کو یہ غلط وسوسے آتے ہیں۔ آپ اگنور کیا کریں، ذہن پر سوار مت کیا کریں، کیونکہ ایسے وسوسے تو خود ہی آتے ہیں نا، آپ خود تو نہیں ان کو اپنے ذہن پر سوار کرتے، بس آپ ان پر توجہ نہ دیں، اپنے کام کاج میں مصروف ہو جائیں، دین کے کاموں میں، ایمان کے کاموں میں، جو بھی آپ کی زندگی میں اور کام ہے نا، ان کاموں میں آپ مصروف ہو جائیں۔ آپ پریشان بالکل بھی نہ ہو، نہ ان کے بارے میں زیادہ سوچیں، نہ آپ اپنی زبان پر لائیں، نہ کسی کو بتائیں اور نہ ان کے بارے میں کسی سے پوچھیں۔ آپ پریشان ہونا چھوڑ دیں، آپ ان چیزوں کو اگنور کیا کریں۔ تو جب آپ ایسے کریں گے تو پھر شیطان بھی آپ کا پیچھا چھوڑ دے گا۔ آپ جب زیادہ پریشان ہوتے ہیں تو شیطان بھی کہتا ہے، اپنے چیلے میلے چھوٹے شیطانوں کو کہتا ہے نا کہ اس بندے کو اور زیادہ پریشان کرو، اور زیادہ اس کو تنگ کرو، یہ چڑھتا ہے تو اس کو اور زیادہ چڑھاؤ۔ تو پھر ایسا ہی ہوتا ہے، آپ چڑھتے ہیں وہ آپ کو اور زیادہ چڑھاتا ہے، آپ کو اور پریشان کرتا ہے۔ جب آپ اگنور کریں گے، ان کے بارے میں سوچنا چھوڑ دیں گے، تو شیطان بھی آپ کا پیچھا چھوڑ دے گا کہ بھائی یہ بندہ تنگ ہی نہیں ہوتا، چلو کسی اور کو تنگ کرتے ہیں، وہ پھر بھاگ جاتا ہے۔ تو آپ بالکل پریشان نہ ہوا کریں اور نہ توجہ دیا کریں۔ اب جیسے ہم اپنی زندگی میں ہی دیکھیں گے، اگر جیسے چھوٹے بچے ہوتے ہیں وہ ایک دوسرے کو جب تنگ کرتے ہیں، تو جس کو تنگ کرتے ہیں وہ جب تنگ ہوتا ہے، چڑھتا ہے، تو بچے اس کو اور زیادہ چڑھاتے ہیں، اور زیادہ تنگ کرتے ہیں کہ اس کو اور زیادہ تنگ کرو، پھر وہ اس کا مذاق اڑاتے ہیں، اس پہ ہنستے ہیں، تو وہ بیچارہ آگے سے یا تو رونا شروع کر دیتا ہے یا پھر اتنا چڑھتا ہے وہ۔ تو اگر وہ ان بچوں کو اگنور کرے گا، ان کو سیریس نہیں لے گا، تو وہ بچے کتنا اس کو تنگ کریں گے، کہیں گے یار چھوڑو یہ تو تنگ ہی نہیں ہوتا۔ تو آپ بھی ایسا ہی کیا کریں کہ اپنے ذہن پہ ان وسوسوں کو سوار مت کیا کریں۔ یہ وسوسے ہر انسان کو نہیں آتے، یہ اس کو آتے ہیں جس کے اندر ایمان ہوتا ہے، اور یہ ایمان کی نشانی ہے۔ جب آپ تنگ ہوتے ہیں، یعنی پریشان ہوتے ہیں کہ شیطان آپ کو دین سے دور کر رہا ہے، آپ کو اس بات پہ پریشانی ہے،
تو یہ تو آپ کا ایمان ہے۔ بس آپ ایک ہی کام کیا کریں کہ ان پہ توجہ بالکل نہ دیا کریں، اپنے کام کاج میں مصروف رہا کریں۔ آتے ہیں وسوسے تو آنے دیں، پریشان مت ہوا کریں، انشاءاللہ اللہ سب بہتر کرے گا۔